ایک سرزمین جہاں صدیوں تک ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا رہا جو صرف تاج کا مالک نہیں بلکہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لوگ زمین پر نہیں سجدوں میں چلتے تھے۔ پھر ایک رات آئی جب اس بادشاہ کی نیند ایک خواب نے چھین لی، اور جب موت اس کے سامنے آئی تو وہ پانی کی ایک بوند کا بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ اللہ نے اس کے جسم کو زمین میں دفن ہونے سے بھی روک دیا اور قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ مصر، اس دور کا سب سے طاقتور ملک، دریائے نیل کے کنارے آباد شہر جہاں کھیت سونا اگلتے تھے، بازار بھرے ہوئے، محلات صرف پتھر کے نہیں بلکہ غرور کے بنے ہوئے تھے، اور ان سب کے درمیان ایک شخص، فرعون۔ اس کا حکم صرف قانون نہیں تھا، عقیدہ تھا۔ لوگ صرف اس کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ اس پر ایمان رکھتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور مصر خاموش رہتا تھا۔ اسی مصر میں ایک قوم ایسی بھی تھی جو روشنی سے محروم تھی، بنی اسرائیل۔ ان کے گھر الگ، لباس الگ، زندگی الگ۔ انہیں غلام بنا دیا گیا۔ ان کے مرد دن بھر محنت کرتے، پتھر اٹھاتے، محلات بناتے اور رات کو تھک کر گر جاتے۔ ان کی عورتوں کو صرف زندہ رکھا جاتا تاکہ غلامی کا سلسلہ جاری رہے۔ فرعون نے جان بوجھ کر اس قوم کو کمزور رکھا، کیونکہ کمزور قوم کبھی تخت نہیں ہلا سکتی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک رات فرعون نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جو مصر کے گھروں کو جلا رہی تھی، لیکن بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ فرعون گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، خواب سنایا گیا، اور پھر وہ جملہ کہا گیا جس نے تاریخ بدل دی۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہیں سے فرعون کا غرور خوف میں بدل گیا۔ اور جب دل میں خوف آ جائے تو عقل ختم ہو جاتی ہے، اور جب عقل ختم ہو جائے تو ظلم پیدا ہوتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا، بنی اسرائیل کے ہر نو مولود لڑکے کو قتل کر دو۔ شہر شہر تلوار چلی، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، ہزاروں معصوم جانیں لے لی گئیں۔ اسی ظلم کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ہر وقت خوف میں رہتی تھیں۔ تب اللہ نے وحی فرمائی، اسے دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور ڈرو نہیں، ہم اسے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ انہوں نے ایک صندوق تیار کیا اور اپنے بچے کو دریا میں بہا دیا۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب بچے کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ جوان ہوئے۔ ایک دن انہوں نے ایک جھگڑا دیکھا اور ایک غلطی سے ایک شخص کی جان چلی گئی۔ موسیٰ نے فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن مصر نے نہیں۔ فرعون نے حکم دیا، موسیٰ کو قتل کر دو۔ موسیٰ مصر چھوڑ کر نکل گئے، تنہا، بغیر سامان، صرف اللہ پر یقین کے ساتھ۔ وہ مدین پہنچے جہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ وہاں انہوں نے سالوں خدمت کی اور وہیں ان کی شادی بھی ہوئی۔ پھر ایک رات راستے میں ایک روشنی نظر آئی۔ جب وہ قریب گئے تو آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں۔ انہیں نبوت عطا ہوئی اور حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔
موسیٰ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ مقابلہ ہوا، جادوگروں کو بلایا گیا، انہوں نے رسیاں پھینکی، لیکن موسیٰ کی لاٹھی اژدہا بن گئی اور سب کو نگل لیا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب، لیکن فرعون نہ مانا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کی فوج، آگے سمندر۔ لوگ گھبرا گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون بھی پیچھے آیا، اور جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، پانی واپس آ گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا۔ آخری وقت میں اس نے کہا، میں ایمان لایا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے نشان بن جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے دنیا کا سب سے بڑا غرور بھی ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے۔ مزید ایسے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔